اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے ممبر پروفیشنل فورم کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اس خوبصورت ایونٹ کا اہتمام کیا. اور مجھے خوشی اس لیے بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے، اور یہ میرے دوسرے دیگر دوست جو ہیں جو کہ ریگولرلی ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں وہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے جو اسلامک فائنینس کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور اس اضافے کی ایک بنیادی وجہ ابھی بیچ میں بھی ڈسکس ہوا، وہ شریعہ کورٹ کا وہ ڈیسیشن ہے جس کے تحت یہ لازم ہے کہ اب 2027 تک پورے نظام کو اسلامائز کر لیا جائے. تو جتنے بھی اب ویری ریسنٹلی پچھلے 2-3 مہینے میں جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، ان ایونٹس کے اگر آپ موٹیوز دیکھیں، آبجیکٹیوز دیکھیں، تو اس میں موٹیو اور آبجیکٹیو یہی آ رہا ہے ٹو میک ربا فری پاکستان، اسلامائزیشن آف اکانومی آف پاکستان. اور آئی تھنک کہ آج بھی جو ہمارا یہ ایونٹ ہے اس کا بھی بنیادی مقصد اسی طرف جا رہا ہے کہ ہم پاکستان سے ربا کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں. یہ جو 2022 میں یعنی گزشتہ سال جو ورڈکٹ آیا شریعہ کورٹ کا، ایک ورڈکٹ اس سے پہلے بھی آیا تھا 2002 میں، اور تقریباً باتیں اس میں بھی وہی تھیں، لیکن اس کے خلاف بینکس نے اپیل کی، اسے شریعہ کورٹ میں لے گئے. اور جو مین پلی تھی اس وقت وہ یہ تھی، اور ایک تو پلی تھی اور ایک کنسرن تھا، میں وہ دونوں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا. پلی یہ تھی کہ یہ جو بینکنگ کا جو سود ہے یہ وہ سود نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام قرار دیا، کیونکہ یہ جو سود ہے یہ تو باہمی رضامندی سے لیا جاتا ہے. اور وہ جو سود تھا اس سود میں تو استحصال کو روکا گیا تھا کہ غریب کا استحصال نہ ہو، مجبوراً کسی کو سود نہ دینا پڑے. یا تو لوگ رضامندی سے سود دیتے ہیں یا تو بزنس چلتے ہیں اس سود سے، بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز اس سے چلتے ہیں. تو یہ وہ سود نہیں ہے کہ جس کی ممانعت ہے، یہ تو بیسکلی ٹریڈ ہے. اور دوسرا جو ایک کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ نہیں چل سکتی. تو وہ جو پلی تھی 2022 کے ورڈکٹ میں شریعہ کورٹ نے اس چیز کو بالکل اٹھا کے پھینک دیا کہ سود چاہے کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ کمرشل سود ہو یا وہ پرسنل سود ہو، چاہے وہ چھوٹا سود ہو یا بڑا سود ہو، چاہے وہ سمپل انٹرسٹ ہو یا وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو، اگر وہ انٹرسٹ ہے جو کہ ڈاکٹر عمران نے بتایا کہ انٹرسٹ کی تعریف کیا ہے کہ ہر قرض پہ لیا گیا کوئی اضافہ، اگر وہ ایسا ہے تو پھر یہ قرآن پاک اور شریعت کے مطابق حرام ہے اور ممنوع ہے. تو یہ چیز تو سائڈ پہ ہو گئی. دوسری جو بات تھی کہ اسلامک بینکنگ نہیں چل سکتی، تو الحمدللہ میزان بینک نے اس فتوے کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ اسلامک بینکنگ نہیں چل سکتی. تو 2002 میں جب میں نے انفیکٹ میزان بینک جوائن کیا تھا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میزان بینک کی کل 6 برانچیں تھی، 4 شہروں میں میزان بینک کی پریزنس تھی، ٹوٹل 5 ارب پہ میزان بینک کا ڈپازٹ تھا، اور 150 ٹوٹل سٹاف اسٹرینتھ تھی. یہ تھا پورا میزان بینک. اور اس وقت اگر کوئی بھی مجھ سے پوچھتا یا اس وقت میزان بینک کے کسی بھی بندے سے پوچھتا کہ 20 سال میں آپ میزان بینک کو کہاں دیکھتے ہیں، تم کہتے ہیں شاید 100-150 برانچیں ہیں، شاید تھوڑا بہت بڑھ جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس رب کا خاص کرم ہے کہ 2002 کے یہ میں نے آپ کو نمبرز بتائے، 2022 دسمبر کے نمبرز یہ ہیں کہ وہ بینک جو کہ صرف 6 برانچوں پر مشتمل تھا اس کی 962 برانچیں، جو صرف 4 شہروں میں مشتمل تھا وہ 310 شہروں میں ہے، جس کا ڈپازٹ صرف 5 ارب تھا وہ 1.65 ٹریلین پر موجود ہے، اور جس کے صرف 150 اسٹاف تھے اس کے 15,000 اسٹاف موجود ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کی بات بتائی ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے، یہ میزان بینک نے کیسے کیا، کیونکہ یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائنڈ باگلنگ ریزلٹس ہے. یہ ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں لوگ ہمیں حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ آپ نے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نمبرز اچیو کیے. میں صرف ان چند باتوں کی طرف جاؤں گا جو کہ، اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ریسیپی کیا ہے، آپ کس طرح سے آپ نے اس بینک کو جو ہے بالکل چھوٹا سا بینک تھا یہاں تک پہنچایا. اگین اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ تو سماوی رحمت ہے نا، جو دنیاوی جو اسٹریٹجی ہے اس میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں بتاؤں گا. تو میرا ٹاپک آج کا ہے فرام میزان بینک فرام ویژن ٹو پریکٹس. اور جو سب سے اہم چیز
जिसने निज़ाम बैंक की इस ग्रोथ पे, इस फिनोमिनल ग्रोथ पे, इस माइंड बॉगलिंग ग्रोथ पे कलीदी किरदार अदा किया, वो है निज़ाम बैंक का विजन। और विजन निज़ाम बैंक का क्या कहता है? ये कहता है टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग इज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। और ये लिटरली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये एक इतना बड़ा विजन है कि जिस वक्त कुछ भी नहीं था, इस्लामिक बैंकिंग थी नहीं, उस वक्त अगर आप ये जहन में रखें कि हमने इस्लामिक बैंकिंग को बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस बनाना है, और ये बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस का मतलब जब हम समझते हैं तो समझ में आता है कि हर कस्टमर जब वो बैंकिंग के बारे में सोचे तो उसके जहन में सिर्फ एक ही तस्वुर आए, और वो तस्वुर हो इस्लामिक बैंकिंग का। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पर्पस है। और मैं आपको बताऊं, ये एक हकीकत है कि निज़ाम बैंक ने इस विजन को सिर्फ अपनी नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में लगाने के लिए नहीं लगाया, या सिर्फ सीईओ के कमरे में लगाने के लिए नहीं लगाया, बल्कि ये इसलिए बनाया कि निज़ाम बैंक के हर टीम मेंबर के पास ये विजन एज ए पर्पस चले। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपका विजन, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम का पर्पस बन जाता है ना, तो फिर परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। और ये मैं अगेन अपने पास से नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च मैं आपको शेयर करूंगा। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, ये 2018 का ये एक सर्वे वर्क है, और इस सर्वे वर्क में ये क्या कहता है, व्हेन वर्क हैज मीनिंग, हाउ टू टर्न परफॉर्मेंस पर्पस इनटू परफॉर्मेंस। ये बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है, और इस केस स्टडी में ऑथर ये बताता है, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, कि कंपनी जो कि ज़वाल पजीर हो रही है, लेकिन ज़वाल पजीर होते हुए उसे अंदाजा है कि उसकी कंपनी का कोई पर्पस नहीं है, वो जो टीम है वो इंगेज नहीं है, वही कंपनी जब एक पर्पस बनाती है, उस पर्पस में अपनी टीम को एंगेज करती है, तो फिर सिर्फ 5 साल में उस कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती है कि न सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, बल्कि उनकी तमाम चीज़ें, तमाम जो फाइनेंशियल डेटा है वो एक बिल्कुल सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टडी है, और इससे सिर्फ पता ही चलता है कि अगर आप अपनी टीम की ट्रेनिंग ऐसे करें, उनको ट्रेन इस तरह करें कि उनको जो पर्पस है, आपका जो विजन है, वो उनके डीएनए का पार्ट बन जाए, तो फिर वो हर टीम का जो पैशन है ना, वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। यहाँ पर मैं मुझे अभी जब मैं आ रहा था तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं था, कि अभी अचानक मेरे एक जहन में आया, तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करता हूँ। यूसुफ हुसैन साहब बैठे हुए, फैसल बैंक का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया। 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और हम क्योंकि इस्लामिक फोरम के मुख्तलिफ सेशन में मिलते थे, तो उन्होंने चीज़ डिस्कस की कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि लोग तैयार नहीं हो रहे। ये तैयार है, इनकी मैनेजिंग टीम तैयार है, लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि इनकी टीम के साथ कुछ सेशंस करें, और फिर हमने IBS CIF के साथ एक कोऑर्डिनेशन किया, और मैंने इनकी ब्रांच मैनेजर्स के साथ सेशंस किए। अच्छा, ये जो सेशंस हुए हैं, इस पर भी मेरा और इरफान सिद्दीकी साहब का हमारी बड़ी डिस्कशन हुई कि मैं एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ निज़ाम बैंक, मैं फैसल बैंक अगर जाऊं और उन्हें वो टिप्स दूं कि यार किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि हमारा जो विजन है ना, वो कहता है टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। हमें इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ाना है, और उसके लिए अगर कंपटीशन के पास भी अगर हमें अपनी विनिंग चीज़ देनी हो तो हम देंगे। तो ये जो मैं आपके सामने अभी मैंने प्रेजेंट किया, ये मैंने उस वक्त वो केस स्टडी, क्योंकि वो बड़ा लंबा सेशन था, उनके साथ शेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फील करता हूँ कि फैसल बैंक के जो ये इस्लामिक कन्वर्जन है, इसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस हिस्से का सवाब अता फरमाए। तो एक तो ये विजन जो है ना निज़ाम बैंक का बहुत स्ट्रांग है, ना सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि ये हमारी टीम के अंदर रचा बसा हुआ है। आपको निज़ाम बैंक में जब आप जाएंगे ना, तो आपको निज़ाम बैंक के लोगों की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नजर आएगी। वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि हमने उनको कोई इंजेक्शन लगाए हुए हैं या हमने उनको गोलियां शोलियां दी हुई है। बुनियादी तौर पर वो इतने पैशनेट है अपने इस विजन के साथ, इस पर्पस के साथ, कि वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में जब बिहेव करते हैं। एक और चीज़ जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर वैल्यूज़। 3 वैल्यूज़ है हमारी, और हम कोशिश करते हैं कि इस विजन के साथ साथ हम अपनी वैल्यूज़ को भी अपनी टीम के अंदर इनकलकेट करें। और वो 3 वैल्यूज़ क्या हैं? शरिया कंप्लायंस, इंटेग्रिटी, सर्विस एक्सीलेंस। शरिया कंप्लायंस तो बेसिकली एज ए इस्लामिक बैंक हमारे लिए कोई
دو رائے ہے نہیں. لیکن اس کو ویلیو کہنا جو ہے نا یہ کبھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو بڑی ریسنٹ اگزامپل دوں. لاسٹ ویک بلکہ اسی ویک ہم نے ایک گیسٹ اسپیکر بلایا, امریکن پاکستانی ہے جو امریکہ میں ایز اے گیسٹ اسپیکر کام کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں کمپنیز کی. ان کو جب ہم نے اپنا یہ ویلیوز دی شریعہ کمپلائنس, وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, بلکہ وہ اپنے گفتگو دوران میں بتایا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شریعہ کمپلائنس ویلیو کیسے ہو سکتی ہے. کہنے لگے میں نے جب نظام بینک کی بلڈنگ پہ قدم رکھا تو آئی کوڈ فیل دا ویلیو. کہتے جب میں داخل ہوا تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, جو کہ ہمارے پاس سینٹرل ریکارڈڈ سسٹم ہے جو صبح 9 بجے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ چلتا رہتا ہے. کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے فیل کیا کہ جو خواتین ہیں وہ عبائے میں ہیں, انہوں نے اسکارف لیا ہوا ہے, لوگ سلام کر رہے ہیں, لوگوں کی باڈی لینگویج پہ پازیٹیو ہے. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے ویلیو شریعہ کمپلائنس کو کیوں رکھا ہوا. تو یہ بہت اہم شریعہ کمپلائنس کی ہماری ویلیو ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعہ کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5:30 تک تمام ٹرانزیکشن شریعہ کمپلائنٹ ہو, وہ تو ہونا ہے. لیکن اس کے علاوہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا 24/7 شریعہ کمپلائنٹ ہو, وچ مینس کہ وین یو ٹاک یو آر شریعہ کمپلائنٹ. جب آپ کمٹمنٹ کریں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. ڈاکٹر عمران اسماعیل نے بڑا خوبصورت بات کی کہ ہم ایز اے تاجر ہم نے وہ تمام چیزیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہے وہ کھو چکے. نہ سچائی ہے, نہ دیانت ہے, تمام چیزیں جو کہ ریورس گیئر میں وہ چلتی ہیں. تو نظام بینک نے انشور کیا کہ شریعہ کمپلائنس تمام ٹیم ممبرس کے اندر رچ بس جائے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انٹیگریٹی ایک بینکر کے لیے اگر انٹیگریٹی نہ ہو تو آئی تھنک کہ وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تیسری جو اہم چیز جس پہ میں بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ ہم نے جب اسلامک بینکنگ کا یہ سفر آگے بڑھایا تو ہمیں لگا کہ اگر صرف شریعہ کمپلائنس کو ہم اپنی یو ایس پی بنائیں گے نا تو ہم صرف تھوڑے عرصے تک چل سکتے ہیں, زیادہ نہیں چل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعہ کمپلائنس کو جب ہم یو ایس پی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہارڈ کور قسم کے شریعہ کمپلائنٹ کسٹمر ہے, جو کہیں گے جی کچھ بھی کر دو ہم نے شریعہ بینکنگ ہی کرنی ہے. اور اگر ہم اس کسٹمرز کو اگر ہم سلائز کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے 10, 80 and 10. پہلا 10 جو ہے نا یہ وہ ہے جو کہ وہ یہ شریعہ کمپلائنٹ والا کہے گا نہیں, یہ میں نے کہیں نہیں جانا, میں نے صرف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کرنی ہے. جو آخری 10 ہے نا وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا, شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ نہیں کروں گا. جو بیچ والا ہے نا 80%, وہ کہتا ہے مجھے اچھے ریٹس بھی چاہیے, مجھے اچھے پروڈکٹس بھی چاہیے, مجھے اچھی ایمبیانس بھی چاہیے, مجھے اچھی ٹریٹمنٹ بھی چاہیے, اور اگر آن ٹاپ آف اٹ اگر شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہے تو کیا بات ہے, آئسنگ آن دا کیک. تو ہمیں یہ جو 80% ہے اس کو بھی ہمیں ٹریک کرنا تھا, اور اس کے لیے ہمیں جو سیکنڈ یو ایس پی نظر آئی دیٹ از سروس. الحمدللہ نظام بینک نے سروس کا سفر اس وقت شروع کیا جب سروس کوالٹی مسٹ ٹو ہیو نہیں تھی, گڈ ٹو ہیو تھی. 2005 کی بات بتا رہا ہوں. آج سروس از مسٹ ٹو ہیو. اور الحمدللہ آج آپ نظام بینک کی اگر برانچز میں جائیں تو آپ کو سروس کا جو فیل ہے وہ نظر آئے گا. اور یہ فیل صرف ہمیں نظر نہیں آتا, یہ فیل میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے ابھی بڑی ریسنٹلی ایک ریسرچ کی, ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ, اور اس ریسرچ کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل برانڈ ایکویٹی اور بیک آف دا مائنڈ ریکال, اس میں نظام بینک 2019 پہ 6 نمبر پہ تھا, اس وقت نظام بینک 2nd نمبر پر ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز نیٹ پروموٹر اسکور, NPS جس کو کہتے ہیں. یہ NPS وہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی بار اپنے کسی جاننے والے کو نظام بینک کو ریفر کریں گے. NPS نظام بینک کا پوری انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے, which is the highest in the industry, which means کہ almost 74% people in the universe of Pakistan they refer their loans, جاننے والوں کو نظام بینک کو ریفر کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے سب سے خوشی کی چیز ہے. لیکن یہاں پر ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا شیئر صرف 21% ہے. اس ملک میں پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 97% ہے. کیا آپ کی اس کی اسٹڈی کے مطابق پاکستان میں 74% لوگ وہ ہیں جو اسلامک بینکنگ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سفر بہت آگے ہے, اور اس وے فارورڈ میں ہمیں آپ جیسے لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, جو کہ اپنے اداروں میں اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, جو کہ اسلامک بینکنگ کی سرٹیفکیشن کروا سکتے ہیں. یہ بہت بڑے کام ہے جو کہ ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے, ہمیں تمام پروفیشنلز کی مدد چاہیے ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کے ساتھ ہم ایک دن پاکستان کو ربا سے پاک کریں گے. السلام علیکم.